ایک شخص جس نے مرڈر کیا مدینہ سے کافی دور علاقے میں، مرڈر کیا، عرصے بعد پچھتایا، ریپینٹ کیا، مدینہ آیا، مدینہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ چیز مجھے کھائی جا رہی ہے، میں نے ایک قتل کیا کسی انسان کا، یہ چیز مجھے کھائی جا رہی ہے، میں کیا کروں، مجھے بتائیں۔ عبداللہ بن عباس نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس یہی کہہ سکتا ہوں جا کے نیک اعمال کرو، کیونکہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور اسے خدمت کرو، کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشوا سکتی ہے۔ تو جن جن کی مائیں اور باپ ابھی زندہ ہیں ان کے پاس کتنا ہی بڑا موقع ہے کہ وہ اپنی جنت کما لیں، اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اللہ کے پوچھے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم which is the best of people, which of the people are best؟ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص، جو بلیور اپنے نیک ماں باپ کی خدمت پہ لگا رہتا ہے، یہ نیک اور بہترین انسانوں میں سے ہے۔ اینڈ if you and me fail to do anything، اگر ہم اتنے لوزرز ہیں کہ ہم یہ سب کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ میک کنسسٹنٹ دعا فار دیم، میک کنسسٹنٹ دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پہ رحم کر جس طرح سے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ اور یہ شیطان کا وسوسہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ نہیں انہوں نے میری اچھی تربیت نہیں کی، نہیں انہوں نے میری خواہشات کو پورا نہیں کیا۔ دس از شیطان پلینگ ود اس اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ اس ٹو انٹر جنہ۔ ایک شخص تھا میرے سامنے کا واقعہ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک شیخ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پوچھا کہ شیخ اسلام میں تو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نا شادی کرنے کے لیے؟ ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پوچھا، تو شیخ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، مرد کے لیے ماں باپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر کہا کہ بٹ ڈونٹ برن یور برجز ٹو جنہ، ڈونٹ برن یور برج ٹو جنہ۔ اپنی جو ایک جنت کا جو راستہ ہے نا، جو شارٹ کٹ ہے، اس کو تم آگ کیوں لگا رہے ہو؟ ماں باپ کو کانفیڈنس میں لے کے ان کے ساتھ لے کے چلو اور ان کی مرضی سے شادی کرو۔ تو بات ہوئی ہے کہ وائی آئی ٹائٹل دس ٹاپک ایز آر ڈور ٹو جنہ از بیکاز کہ یہ ماں باپ ہی ہیں جو کہ ہمارا جنت کا دروازہ بن سکتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں نا، ان میں سے جو بیچ والا دروازہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا ہے۔ یہ جو باپ کی خدمت کرے گا وہ شخص اس دروازے سے داخل ہوگا۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یہ بھی حدیث ہے آتھینٹک، کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس کا باپ اسے ناراض، اس کا رب بھی اسے ناراض۔ ہم نہیں سیئنگ کہ آپ کافر باپ کی بھی اطاعت کریں اور شرک کریں اس کے کہنے پہ، نہیں، میں کہہ رہا ہوں مسلمان ماں باپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر نے، وہ کیا کرتا تھا، بت بناتا تھا نا، بت صرف پوجا نہیں کرتا بلکہ بتوں کو تراشتا تھا اور بیچتا تھا، اٹ واز ہز بزنس۔ اس نے کیا بولا کہ ان کو پوجا کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ ایک بت تراش کو بھی بول رہے ہیں ایسے اتنا پیار سے اور اخلاق سے، یہ نہیں کہا کہ آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں، میں نبی ہوں، یہ کیا چل رہا ہے میرے گھر میں، آپ جہنمی ہیں پکے پکے، نہیں، باپ ہے نا، اخلاق سے پیش آنا ہے۔ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اس کا اردو میں یہ ترجمہ ہے، اے میرے پیارے ابا جان، او مائی ڈیئر فادر۔ سبحان اللہ، دس از دا لیگیسی آف پروفٹس، اور دس از دا لیگیسی آف اسلام، کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اپنے ماں باپ کے حوالے سے۔ دس از واٹ آئی ہیو ٹو سے ٹوڈے، کہ ہمارے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ جنت کے اعلیٰ درجات اور بڑے درجات کو پالیں، ان کی اس دنیا میں خدمت کر کے، اینڈ ڈونٹ فیل شائے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، ان کے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، ایک شخص کے درجات بلند کیے جائیں گے اور وہ کہے گا یا اللہ میرے تو اعمال کا بدلہ مجھے مل چکا، اب یہ کس چیز کے لیے؟ انہیں تمہاری نیک اولاد دنیا میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، تمہاری نیک اولاد دنیا میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، تو وہ ہماری دعا کے محتاج ہیں۔ تو جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے کثرت سے دعا کریں، جن کی زندہ ہیں ان کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں، ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں، کیونکہ یہ دس از آر ڈور اینڈ شارٹیسٹ وے ٹو جنہ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں. آمین یا رب العالمین. سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلیسٹلی تو قبلہ چینج ہونے کی دعا نہیں کی نا, لیکن اللہ تعالیٰ کو بار بار وہ اوپر آنکھیں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف, آسمان کی طرف نا. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بیکاز آف ہز لو ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے بیکاز آف ہز کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کی دعا قبول فرمائی اور دل کی خواہش قبول فرمائی. تو ہم بھی یہ ہے کہ ایسی کچھ خواہشات رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں. دعا کرنا نہ چھوڑیں, کثرت سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی چیزوں کو سوال کریں. ہاں کبھی کبھی ہم دل میں بھی سوچ سکتے ہیں اور باتیں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے. ہیلو بھائی جان, محمد عارف کہہ رہے ہیں. ہائے محمد عارف, ہاؤ آر یو. سلام کیا کریں یار. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My father has been died. How can I make dua for him? آپ ہاتھ اٹھائیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں, اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں اور اپنے باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے قبر کے مراحل, ان کے لیے ان کے تمام گناہ, ان کی شارٹ کمنگز معاف کر دے. بے شک ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں, ان کے درجات بلند فرما, ان کے لیے قبر میں نور پیدا کر دے, ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے, ان کے لیے آپ جنت کی ہوا کا بندوبست کریں, آسائشوں کا بندوبست کریں اور ان کے گناہوں کو بخش دیں اور معاف فرما دیں, اور ہمارے لیے ان کو اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. مختلف لمبی دعائیں کریں انشاءاللہ. اور یہ بھی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ بھی ان کے لیے کثرت سے دعا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دعائیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک سے پوچھنا تو بھی پلیز آنسر مائی کویسچن. واٹ اف فادر از ابیوسو, تب بچوں کو کیا کرنا چاہیے جب باپ خرچہ پیسے دیتا ہوئے بھی گالیاں دے؟ کائنڈلی آنسر. دیکھیے, اگر باپ ابیوسو اور گالیاں دیتا ہے تو یہ ان کا برا فعل ہے. یہ آپ کا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا جسٹیفائی نہیں کرتا, کیونکہ آپ کا اچھا اخلاق رکھنا ایک تو آپ کے لیے اجر کے بہت باعث بنے گا, اور دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ دل رکھتے ہیں تو ان کو شرم آ جائے کہ میں اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کے سامنے گالیاں کیوں دے رہا ہوں, اور ان کو پیار محبت سے کبھی کبھی نصیحت بھی کر سکتے ہیں کہ بابا آپ تو اتنے اچھے ہیں, اتنے پیارے ہیں, اتنی کوالٹیز ہیں آپ میں, تو آپ جیسے نیک اور اچھے انسان سے کہ کی زبان سے ایسی چیز ہمیں زیب نہیں دیتی, تو آپ کہیں ایسا نہ کیا کریں. اور پھر بیٹیوں کے سامنے یا اولاد سامنے گالیاں دینا وہ ہمارا دین بھی نہیں سکھاتا. اور اس کی مختلف آپ کوئی لیکچرز بھیج سکتے ہیں, کوئی انہیں بک گفٹ کر سکتے ہیں جس میں سائڈ پہ کوئی بات ہو, یہ نہیں کہ زبان کی سنگینی ہے یا آپ کوئی مین ٹائٹل لو, ایسے ایک سبنیبل دعویٰ دے سکتے ہیں آپ ان کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ لیکچر سنا سکتے ہیں زبان کی اس کے اوپر انشاءاللہ. تو ہوتا ہے کچھ لوگوں میں ایک کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اور ان کو ٹیمپرامنٹ ایشوز ہوتے ہیں, تو آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ گناہ کر رہے ہیں, غلط بات ہے بہت, لیکن یہ کہ آپ ان کے ساتھ نا احسن اور احسان سے پیش آئیں, اور یہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں انشاءاللہ.